کیسی فکریں ہو رہی ہے اور کس درجے کی محنتیں کی جا رہی ہیں کہ ہر ایک اپنے آپ سے مل کر اور سب اپنے آپ میں مل کر کے یہ مقصد لے کر چل رہے، یہ اسکیم لے کر چل رہے کہ کس طریقے سے اللہ کا نام اور اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے نبی کو ماننے والے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے اس دنیا سے کیسے ملیں۔ اس کو کہتے ہیں باطل کی محنت، اس کو کہتے ہیں باطل کی محنت، اور اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کے احکامات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دعوت دینے کو کہتے ہیں حق کی محنت۔ لیکن آپ اگر دیکھیں گے، اس دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ یقین جانیں باطل کی محنت اتنی ہو چکی ہے کہ اب ایمان والے کو جب حق کی دعوت دو تو وہ کہتا ہے یہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ باطل کی محنت اتنی ہو چکی ہے کہ جب اب اس کے سامنے حق کی محنت رکھی جائے گی، حق بات کہی جائے گی، وہ کہے گا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو یہ دیکھا ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے، ساری چیزیں۔ یہ باطل کی محنت ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ باطل کی محنت سب مل کر جل کر جو باطل کی محنت کر رہے ہیں، اور ایسی محنت ہو رہی ہے جو گھروں تک کے گھس رہی ہے، ہمارے گھروں تک کے گھس رہی ہے، تو سمجھے حق کی محنت کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ باطل کے مقابلے میں کبھی بھی کسی گندی چیز کو ختم کرنے کے لیے اچھی چیز اس کے مقابلے میں ڈبل ہونی چاہیے، اچھی چیز اس کے مقابلے میں ڈبل ہونی چاہیے۔ ایک گلاس اگر کسی جگہ پر گندگی گر گئی تو اس کو دھونے کے لیے کم سے کم 2 گلاس پانی ڈالنا پڑے گا جب وہ گندگی صاف ہوگی۔ تو یہ باطل کی محنت جو اس دنیا کے اندر چل رہی ہے، ایمان والوں کو ختم کرنے کی، ایمان والوں کو اللہ سے دور کرنے کی، ایمان والوں کو اللہ کے نبی کے طریقے سے دور کرنے کی، تو دوستو بزرگ عزیز، تو سوچو تو صحیح کہ اس گندگی، اور اتنی بڑی گندگی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے حق کی محنت کس درجے کی لگی، حق کی محنت کس درجے کی لگے گی، اور کس درجے پہ اور کس مقام پر جا کر اس محنت کو کرنا پڑے گا۔ دوستو بزرگ عزیزوں، میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہا، اس لیے کہ داعی کی دعوت اس وقت مؤثر ہوگی جب داعی کے اندر اس چیز کا عمل، جب ہمارے عمل میں اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو وہ دعوت ہماری مؤثر نہیں ہوگی، سامنے والے پہ اثر کر ہی نہیں سکتی، بلکہ اثر کرنے کے بجائے وہ حجت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ حجت بن جائے گی، جھگڑے کی بات بن جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤ، ایک شخص مسجد میں پیٹ کر کے دوسری طرف جا رہا ہے، اذان ہوئی، مسجد سے دوسری طرف رک کر کے جا رہا ہے، وہ کسی کو دعوت دیا کہ نماز کے لیے جا، بتاؤ یہ دعا اس کی دعوت جو ہے اثر کرے گی؟ نہیں، بلکہ حجت بنے گی، وہ جھگڑا کرے گا کہ تو کہاں جا رہا ہے۔ اس کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ مجھے نماز کی دعوت دیتا ہے اور تو نماز مسجد کی طرف پیٹ کر کے دوسری طرف رک کر کے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص نماز کے لیے آ رہا ہے اور اگر اس نے کسی کو دعوت دی کہ چلیے نماز کے لیے چلیے، تو وہ حجت تو نہیں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ ساتھ میں آ جائے گا، یا پھر یہ کہے گا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ چلیے۔ دعوت اثر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اعمال پر لانا ہے، اپنے آپ کو اعمال پر لانا ہے۔ دوستو بزرگ عزیز، تو دھوکہ لگ گیا ہے، شیطان نے دھوکہ لگا دیا ہے، شیطان نے دھوکہ لگا دیا ہے ہمارا چلہ لگا، ہمارا 4 مہینہ لگا، ہمارا سال لگا، دوسرا سال لگا، تیسرا سال لگا، ہم اپنے اوپر متفق ہے، نہیں یہ تو دھوکہ لگ گیا ہمیں، یہ دھوکہ لگ گیا ہمیں۔ بلکہ یہ ساری چیزیں ہم نے کرنے کے بعد، یہ سارے اوقات ہمارے لگانے کے بعد، مقصد یہ ہمارا تھا کہ وہ جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے، امت میں چلے پھرے ہیں، تو امت کا غم ہمارے دل کے اندر، امت کی فکر ہمارے دل کے اندر، اور امت کے اندر جو بے دینی ہے اس کو ختم کرنا، اور جو دینداری امت کے اندر لانے کی فکر کرنا، اس کے لیے ہم نے وقت لگایا تھا اور اوقات لگائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من انت یا حارث نہیں پوچھا ہے، ما انت یا حارث پوچھا ہے نا۔ حارث تم نے صبح کس طریقے سے کی، حارث تم نے صبح کس طریقے سے کی۔ یہاں پر من انت یا حارث نہیں پوچھا، ما انت یا حارث پوچھا۔ حارث تم کون ہو نہیں پوچھا، حارث تم کیا ہو پوچھا۔ کیا پوچھا؟ حارث تم کیا ہو، اور تم نے کس طریقے سے صبح کی، کس طریقے سے صبح کی۔ دیکھو تو صحیح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد صحابہ کی زندگی، اللہ کے نبی نے جو صحابہ کو دعوت دی ہے، صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد صحابہ کی زندگی دیکھو تو صحیح متفق کوئی نہیں تھا، کوئی ملے گا نہیں آپ کو متفق کوئی نہیں ملے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے جب دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دے دی، اس کے بعد بھی متفق نہیں ہے اپنے عمل کے اوپر، اس کے بعد بھی اپنے عمل کے اوپر متفق نہیں ہے، اور اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ کل اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کل اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے رہ کر حساب دینا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی، اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کیا۔ ابو بکر کا حق تو اللہ رب العزت ہی ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کاش میں مومن کے بدن کا بال ہی ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہی ہوتا۔ باغ کے پاس سے جا رہے تھے، جانور کو دیکھ کر کہنے لگے کاش ابو بکر یہ جانور ہوتا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جن کو جنت کی خوشخبری دی ہے، عشر مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں اٹھانے والے۔ آپ نے بہرحال فضائل اعمال کے اندر آپ واقعہ سنیں گے کہ اتنا مارا، حالانکہ اتنے بڑے تاجر تھے، کعبے کو ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، کعبے کو ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، لیکن جب ایمان قبول کر لیا، پہلا ہی خطبہ دیا تو اتنا مارا کہ چہرہ پہچاننے کے لائق نہیں چھوڑا، چہرہ پہچاننے کے لائق نہیں چھوڑا، ناک میں سے خون جا رہا ہے، کان میں سے خون جا رہا ہے، دن بھر بے ہوش رہے، اتنا مارا، دن بھر کیا رہے؟ بے ہوش رہے، اتنا مارا۔ اس کے بعد بھی نبی سے اتنی محبت ہے کہ جب شام میں آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلا جملہ زبان کے اوپر آیا ہے، نبی جی کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلا جملہ کیا آیا ہے؟ نبی جی کا کیا حال ہے؟ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو بزرگوں کہ ایمان قبول، انہوں نے بھی ایمان والے تھے، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا تھا، وہ بھی ایمان والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول ماننے والے تھے۔ آج ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول ماننے والے ہیں۔ ان جیسا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوا؟ جیسا احساسات ان کے دل کے اندر تھے، جیسا غم ان کے دل کے اندر تھا، جیسا اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر تھا، جیسی نبی کی محبت ان کے دل کے اندر تھی، ہم بھی آج اللہ کے نبی کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، ہمارے دل کے اندر اللہ کے احکامات کی محبت، اللہ کا ڈر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت، اللہ کے نبی کے کام کی محبت اور اللہ کے نبی سے محبت ہمارے دل کے اندر کیوں نہیں؟ وجہ اس کی کیا بنی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ انہوں نے اپنا جان، مال، وقت سارا قربان کر کے، ساری چیزیں ختم کر کے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے باپ 200 درہم کا نو عمر میں کیا کر رہے باپ؟ 200 درہم کا جوڑا پہنا رہے۔ کیسا؟ 200 درہم کا جوڑا۔ ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیتے تھے، دوسری مرتبہ وہ کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، دوسری مرتبہ وہ کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ مدینہ میں جو سب سے پہلے جو خوشبو آتی تھی تو سب سے پہلے مصعب بن عمیر استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پورے مکہ اور مدینہ کے اندر وہ پھیلتی تھی ایسے۔ لیکن جب ایمان قبول کیا، چھپ کے ایمان قبول کیا، موت کے وقت یہ حال ہے کہ ایسی چادر ہے، اگر سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ ساری چیزوں کو ختم کر دیا، ساری چیزوں کو قربان کر دیا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی عیاشیاں، اپنی یعنی آسائش، ساری چیزوں کو پیچھے ختم کر دیا۔ کس کے خاطر؟ اس دین کے خاطر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ موت کے وقت کا حال ایسا ہے کہ سر کو ڈھانک دیا گیا اور پیر کے اوپر گھاس ڈال کر دفن کر دیا۔ دنیا سے کیا کیا؟ اتنی بے رغبتی، دنیا سے اتنے دور ہو گئے، کیوں ہوئے کہ آخرت کو سمجھ لیا تھا، جنت کو سمجھ لیا تھا، دوزخ کو سمجھ لیا تھا، اللہ کے محبت دل کے اندر آ گئی تھی، اللہ کا ڈر دل کے اندر آ گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر آ گئی تھی۔ جب یہ محبت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، مٹھاس جب دل کو لگی نا، تو ساری چیزوں کو، ساری دنیا کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیکھے آپ کہ مکہ کے اندر آئے، آپ نے اتنا بڑا، بہت بڑا واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ہیں، ایمان قبول کیا ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ گھبرا رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے آپ واقعے کے اندر پڑھیے، اس کو سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں، آپ واقعی کے اندر پڑھیے، اس کو سمجھیے، کہہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کا ساتھی سمجھ کے مجھے تکلیف ہو جائے،
اللہ کے نبی کا ساتھی سمجھ کر مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے. بازار کے اندر گئے, کھڑے ہیں, دیکھ رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن, دوسرے دن, تیسرے دن, پھر تیسرے دن پوچھ لیا کہ بھئی کیا ہے, پھر جائے اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور ایمان قبول کیا. وہ ابو ذر غفاری جو تھوڑے دن پہلے, تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی کا ساتھی ہونے سے ایک خدشہ دل کے اندر آ رہا تھا, لوگوں کا ڈر دل کے اندر آ رہا تھا, وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان قبول کرنے کے بعد کعبہ کے پاس مشرکوں اور کافروں کے جھنڈ میں کھڑے رہ کر اعلان کر رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چیز تھی ان کو وہاں لے جانے والی, وہ کون سی چیز تھی ان کو وہاں پہنچانے والی, وہ کون سا جذبہ تھا ان کو اس سے کافروں کے جھنڈ میں کلمہ پڑھانے والا. اتنا مارا, موت کے قریب کر دیا. وہ پورا واقعہ دوسرے دن پھر ایسی حالت ہوئی جب تھوڑا سا اچھے ہوئے, پھر جا کر پھر اعلان کر رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کون سی چیز تھی ان کو وہاں پہنچانے. دوستو بزرگ عزیزو, یہ ایمان تھا, اور یہ ایمان کی اصل حقیقت کو انہوں نے پایا. ایمان کی اصل حقیقت ان کے دل کے اندر بسی تھی, ایمان کی اصل حقیقت ان کے دل کے اندر اتری تھی. ایمان کی اصل حقیقت ان کے دل کے اندر اتری تھی کہ جنت کی خوشخبریاں ملنے کے بعد بھی اتنے غمزدہ ہے کہ چل رہے پھر رہے, راتوں کو رو رہے ہیں کہ خلیفہ رابع ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. حیات الصحابہ کے اندر آپ پڑھیے کہ دن بھر دعوت دے رہے, اس کے بعد بھی رات میں کمان میں اپنی منڈی ڈال دی اور داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں کہ اے علی کیا ہو. دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے دنیا مجھ سے دور ہو جا, اے دنیا مجھ سے دور ہو جا, تو خطرناک چیز ہے, تو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے, تو بالکل اچھی چیز نہیں, تو مجھ سے دور ہو جا. جو تیرے سے دھوکے میں پڑ جائے تو اس کو جا کے دھوکے میں ڈال, مجھے دھوکے میں نہ ڈال. اور اپنی داڑھی پکڑ کر کے کمان میں اپنا چہرہ ڈالا اور رو رہے ہیں. اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں, رات بھر رو رہے. کون ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ جو داماد رسول بھی ہے اور عشرہ مبشرہ میں خلیفہ رابع بھی. کون ہے, خلیفہ رابع بھی. کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر اس دنیا سے پناہ مانگ رہے ہیں. دوستو بزرگ عزیزو, آج ہم اندازہ لگا لیں اپنے آپ کا کہ دین کی کتنی محبت ہمارے دل کے اندر ہے, دنیا کی کتنی محبت ہمارے دل کے اندر ہے. شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر ایک حساب ایسی سمجھانے کے لیے بتایا کہ 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹہ آپ آرام کے لیے لیجیے, 6 گھنٹہ آپ آرام کے لیے لیجیے. کتنا بچا, 18 گھنٹہ. 9 دنیا 18, 9 گھنٹہ آپ دین کا کام کیجیے, 9 گھنٹہ آپ دنیا کا کام کیجیے. 9 گھنٹہ دین کا کام کرے, 9 گھنٹہ دنیا کا کام کرے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں اور اس بات کا اندازہ لگا لیں, اگر 9 گھنٹے میں سے ہم نے دنیا کا کام 10 گھنٹہ کیا اور دین کا کام 9 گھنٹے میں سے 8 گھنٹہ کیا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل کے اندر دین سے زیادہ دنیا کی محبت. اب اس پہ ہم اندازہ لگا لیں, ایک حساب لگا لیں کہ ایک دن کے اندر 5 وقت نماز کو فرض کیا گیا, ایک نماز کو 10 منٹ لگتا ہے, 5 نماز کو 50 منٹ, سنتیں ملا کے 10 منٹ اور بڑھا لو, 60 منٹ یعنی 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی ایمان والا مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں. کیا اس کی ایمان کی حالت ہوگی, کیا اس کی ایمان کی کیفیت ہوگی؟ بتاؤ, یہ ایمان اس کو جنت پہ لے کر چلے جائے گا, یہ ایمان اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا, یہ ایمان اس کو پل صراط کے راستے کے ساتھ گزار دے گا, یہ ایمان اس کو اس لائق رکھے گا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے اللہ کے سوالات کا اور اللہ کے حساب کا جواب دے. یہ ایمان اس کو کافی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا دوستو بزرگ عزیزو. اور یہ تو چھوڑے, یہ تو ہم نماز پڑھنے والوں کا ایک حساب لگا رہے ہیں, یہ ہم نماز پڑھنے والوں کا حساب لگا رہے کہ 1 گھنٹہ انہیں اللہ کے گھر کے لیے دیا. کئی ہمارے نوجوان ایسے ہیں اور کئی ایمان والے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا بول رہے ہیں, لیکن جمعہ کے علاوہ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. جمعہ کے علاوہ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا بات ہے جو ان کے سامنے اللہ کی بات کرے, کیا بات ہے جو ان کے سامنے اللہ کے نبی کی قربانیاں بتائے, صحابہ کی قربانیاں بتائے. اتنی ساری قربانیاں بتانے کے بعد, اللہ کا ڈر بتانے کے بعد, جب آخری میں بولو چلو مسجد, تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیے, بعد میں آئیں گے. اللہ اکبر, یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا ایمان ہے, یہ کیسا دماغ ہے, اور یہ کون سی کیفیت ہے ایمان کی کہ مسجد میں آنے والا نہیں بنا رہے؟ بتائیں کیسی کیفیت ہے. اور وہاں صحابہ کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں, صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, کہ سزا دینے کا وقت کہا کہ آپ کے بدلے میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے. کہہ رہے ہیں کہ میرے بدلے میں, میری جان کے بدلے میں اللہ کے نبی کو کانٹا چبھ جائے, میرے کو گوارا نہیں. اللہ کے نبی کے
ایک کانٹا چپ جائے میرے کو گوارا نہیں۔ اور یہاں پر جتنی قربانیاں بتائی جا رہی، صحابہ کی قربانیاں بتائی جا رہی، اللہ کا ڈر بتایا جا رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی، حدیثیں بتائی جا رہی، دیکھو نماز چھوڑنے پر یہ وعید ہے، دیکھو نماز چھوڑنے پر یہ گناہ ہے، دیکھو اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، اللہ ایسی پکڑ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ساری چیزیں بولنے کے بعد ایمان والا جو ہے دنیا سے متاثر ہو جاتا، اتنی ساری چیزیں بولنے کے بعد دین سے متاثر نہیں ہوتا، دین کا اثر اس کے دل کے اوپر نہیں ہوتا، مسجد میں آنے کے لیے اس کی کیفیت نہیں بنتی۔ حالانکہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کسی ایک چھوٹی سی چیز بھی کیا ہے اس کے سامنے آپ کر دو فوراً متاثر ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ فوراً متاثر ہو جائے گا۔ وجہ یہی بنی کہ دل کے اندر ایمان کی اور دین کی محبت کم ہے اور دنیا کی محبت بچ گئی۔ اس کی بھی وجہ یہ بنی کہ دنیا کے اوپر زیادہ محبت ہو رہی ہے، دین کے اوپر دنیا کے اوپر زیادہ محنت ہو رہی ہے، دین کے اوپر محنت نہیں ہو رہی۔ دنیا کے اوپر جتنی محنت ہو رہی ہے، اتنی محنت ہو رہی ہے دنیا کے اوپر، اتنی محنت ہو رہی ہے کہ دین کی بات اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کر رہی، کیونکہ دین کی محنت اس سے دور ہے، دین کی محنت سے دور ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات پتہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پتہ نہیں، ساری چیزیں آپ دیکھیں گے باطل کی محنت اتنی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہود اور نصارہ کا طریقہ سر سے بال سے لے کے تو پیر کے ناخن تک، یہود اور نصارہ کا طریقہ آج سب سے زیادہ ایمان والے کے اندر پایا جائے گا، آج سب سے زیادہ ایمان والے کے اندر پایا جائے گا۔ آپ تحقیق کریے، جائیے، دیکھیے، چلیے پھریے، دیکھو تو صحیح۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کہے گا، جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں کہ سامنے والا کوئی باطل کی محنت اس کے اوپر اثر کر گئی ہے، کوئی ایسی چیز اس کے اندر جو سنت کے خلاف ہے، جب اس کو کہو نا کہ سنت کو اپنا لیجیے، یہ کیجیے، ایسا کرتا پیجامہ پہنیے، ایسی داڑھی رکھیے، ایسا ٹوپی رکھیے، کیا بولتا ہوں؟ شرم آتی ہے۔ کیا بولتا ہے؟ شرم آتی ہے۔ کون سا طریقہ استعمال کرنے میں اور کون سا طریقہ اس کو اپنانے میں شرم آ رہی ہے؟ نبی جی کا طریقہ۔ اور کیا کیا ہے اپنے لیے، کیسے بچایا ہے اپنے کو، کیسے اپنے کو ہلاک ہونے سے بچایا ہے، رات رات بھر دعا کر کے، رات رات بھر کھڑے رہ کے، اتنی نمازیں ایسے کھڑے رہے کہ پیروں کے اندر ورم آیا، رات رات بھر رو کے اس امت کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ جی کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ وہ نبی جی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہے، محنت کی ہے، ہم کو ہمارے تک دین کو پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے کہ آپ کو کھڈے کے اندر لوٹ دیا گیا، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، لوہے کی ٹوپی آپ کے رخسار کے اندر گھس گئی۔ یہ قربانیاں کس کے لیے دی گئی؟ یہ ہمارے لیے دی گئی۔ اور آج ہم سے اگر قربانی مانگے جائے تو ہم اس قربانی کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے، ہم وہ قربانی دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ارے دیکھے تو صحیح اور بولے تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ، کہ تم اس کے اندر لگ جاؤ اور اس کے اندر لگ جاؤ، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ آ جائے۔ اور دوستو بزرگ عزیزو، غور و فکر کر لو، نبی جی کی بات حق ہے، سچ ہے کہ آپ نے سچ کہا اور حق کہا کہ آج ہمارے دل کے اندر ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر گھس چکی ہے، اور یہ دنیا کی محبت جو دل کے اندر گھس چکی ہے یہ ہم کو اعمال کرنے سے بھی روکتی اور دین کے کام سے بھی روکتی، دین کے محنت سے ہم کو روک دیتی، کیونکہ دنیا کی محبت دل کے اندر بسی ہوئی ہے، دنیا کی محبت دل کے اندر بسی ہوئی کہ ہم کو دین کا کام کرنے ہی نہیں دیتی، ہم کو اللہ کے احکامات پورے کرنے ہی نہیں دیتی۔ یہ ایسی محبت ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے ہی نہیں دیتی، نبی کا طریقہ زندگی میں لانے ہی نہیں دیتی، قربانی دینے ہی نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کی وجہ اگر بنے گی، دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ کسی سے بھی یہ سوال کیجئے کہ آپ جو قربانی دینے سے رک رہے وہ کس وجہ سے رک رہے، آپ ایک بار سوال تو کریے ان سے کہ آپ نے یہ جو اشکال کیا ہے کہ میرے پیچھے تقاضا ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے جو تقاضا رکھ رہے ہیں آپ کس وجہ سے رکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے وہ چیز دنیا تک جائے گی کہ وہ دنیا کا ایک تقاضا ایسا ہے جس نے دل کے کام سے روک دیا۔ اور وہ کیسی چیز تھی جس نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل سے روک دیا، جس نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل سے روک دیا کہ آواز لگی ہے اللہ کے راستے میں نکل گئی، آواز لگی ہے اللہ کے راستے کے اندر نکل گئی۔ وہ صحابہ ایک دوسرے کے اعمال کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر ایسے حریص ہوتے تھے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلے اور فوراً میں پہلے عمل کرنے والا کیسے بن جاؤ، اس کی کوشش اور فکر کرتے تھے، اس کی کوشش اور فکر کرتے تھے۔ اور آج ہم ایمان والے نام کے ہیں، کام کے نہیں۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیے ملفوظات میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایمان آج جو ہے رسمی اور اسمی رہ گیا ہے، آج رسمی اور اسمی رہ گیا ہے کہ رسم کے حساب سے ہم اس کا کام کرتے ہیں، اور اسمی یعنی صرف نام کا ایمان والا رہ گیا ہے، باقی اس کے اندر کام کی کوئی چیز نہیں۔
اس کے اندر کام کی کوئی چیز نہیں. یہ ہر کام دین کا کرے گا رسم کے حساب سے کرے گا, ہر کام کرے گا موسم کے حساب سے کرے گا, ہر کام کرے گا سہولت کے حساب سے کرے گا. چاہے اس کو دنیا کا 1 روپیہ کمانے کے لیے یا تھوڑی سی چیز حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی قربانی دینا پڑے اور کتنی ہی مصیبتیں اٹھانی پڑے, وہ دنیا کے اندر دے دے گا, لیکن دین کے اندر نہیں دے گا. وجہ یہ ہے کہ وہی بات, دین کی محبت دنیا دل کے اندر نہیں. دوستو بزرگ عزیزو, ہمارے وہ اندر جب ایمان آئے گا, ہم عمل کے اوپر آئے گے تو ہم دوسروں کو دعوت دینے والے بنیں گے اور ہماری دعوت ان کے لیے مؤثر ہوگی. اگر ہم ایسے رہیں گے تو کیسا ہوگا اور کیا ہوگا؟ کیا امید ہم سے لگائی جا رہی ہے کہ ہم نکلے گئے, چلے گئے, پھریں گے. عمر صاحب پالن پوری اپنے ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دوائی ہے, ہمارے پاس پانی ہے, ہم کو جانا پڑے گا اسی امت کے پاس جو پیاس کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے, تو پیاس کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے. پانی بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم جا کر ان کو پانی پلا کر, یعنی ان کو علم دے کر ان کو ہلاک ہونے سے بچائے. ہمارے پاس دوائی ہے کہ ہم جا کے ان کے مرض کو, یعنی جو ارتداد کی لہر چلی ہے وہ مرض کو ختم کر کے ہم ان کو ہلاکت سے بچائے. اور دوستو بزرگ عزیزو, ہلاکت یہی ہے کہ ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے, لیکن اگر اس کو جانچا جائے تو وہ ایمان والا باقی نہیں رہا ہے. وہ ایمان والا باقی نہیں رہا ہے. ارتداد کی طرف ایسے عمل اس سے سرزد ہو رہے ہیں, ایسے کام اس سے سرزد ہو رہے ہیں جو اس کا وہ ایمان اس کو باقی نہیں رکھ رہا, اس کے دل کے اندر وہ ایمان باقی نہیں رہ رہا. ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہم کو دیے ہے, صلاحیت دی ہے, ساری چیزیں دی ہے. ہم جا سکتے ہیں, لوگوں کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں, جہنم سے بچا سکتے ہیں, جنت میں جانے والا بنا سکتے ہیں. جانے کے بعد اپنے آپ کو بھی ہم بنا سکتے ہیں, ان کو بھی بنا سکتے ہیں. دوستو بزرگ عزیزوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مبارک محنت اور اتنی بہترین راستہ ہم کو ملا ہے کہ ہر ایک کے پاس جا کر, ہر ایک کے گھر پہ دستک دے کر, ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر, ہر ایک کے داڑھی میں ہاتھ پھرا کر, ہر ایک کے کندھے پر ہاتھ پھیر کر کے ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں. یہ ایسا کام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی محنت ہم کو ملی ہے, تو اس کے اندر ہمارا حصہ لگ جائے. دین کا کام تو عروج پہ پہنچ چکا ہے, وہ تو ایک نہر بہہ رہی ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. اگر ہم اس کے اندر ہمارا حصہ لگاتے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم حصہ نہیں لگائیں گے تو دین کا کام ہوگا ہی نہیں. دوستو بزرگوں, انسان کی تک کہ اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے. ہاتھی جیسے بڑے بڑے جانور کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے معمولی چھوٹے سے پرندے سے کام لے لیا. یہ 6 فٹ کے انسان کو اللہ کو کچھ ضرورت نہیں, 6 فٹ کے انسان کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے, ہدایت دی ہے. ہم سمجھتے ہیں, دین کو سمجھتے ہیں اور دنیا کو بھی سمجھتے ہیں. ہم کو دنیا کو پیچھے رکھنا ہے اور دین کو مقدم کرنا ہے. دین کی محنت کو, ایمان کو مقدم کرنا ہے. دین کی محنت کے اوپر اپنے آپ کو لانا ہے. اس لیے پہلی فرصت میں ہم کو سال کا 4 مہینہ اللہ رب العزت کے راستے میں, اللہ کے راستے میں لگانا ہے. بتائیے, جس کا جو پینڈنگ میں چل رہے ہیں, جس کا وقت باقی ہے وہ بھی بتائیے, اور جو نئے ابھی تک جس کا چلہ 4 مہینہ نہیں لگا ہے وہ بھی اپنے ناموں کا اظہار کیجیے. سر 4 مہینے کے لیے بتائیں.